الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم فلا تجسسوا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ظنوا بالمؤمنين خيرا ظن یا ظن سے ظن آئے گا یہاں ظن لکھا ہے خبر قصیدہ ہے اس کو صحیح کر لینا چاہیے. قابل احترام علماء کرام اور میرے پیارے ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت نے اپنے ایمان والے بندو اور بندیوں کو دنیا میں اس طرح سے رہنے کا حکم دیا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے بارے میں اچھا گمان رکھیں، اپنے دل میں اچھی بات سوچیں. کوئی ایسی بات سامنے آوے کسی کی تو اس میں کوئی اچھا مطلب ہو سکتا ہو، وہ اچھا مطلب لے کر کے اس کے بارے میں اپنے دل اور دماغ میں اچھی بات رکھیں. بدگمانی کرنا حرام ہے. کسی بھی مسلمان کے بارے میں بدگمانی، برا گمان، واقعے کے خلاف گمان قائم کر لینا، اس پر یقین کر لینا، یہ حرام ہے. اور صاف صاف الفاظ میں قرآن میں اللہ رب العزت نے ایمان والے بندوں کو اس سے منع کر دیا ہے. جس کام سے اللہ رب العزت اپنے ایمان والے بندوں کو منع کر دیتے ہیں تو وہ کام کرنا حرام ہو جاتا ہے. ابھی جو قرآن پاک کی آیت میں نے پڑھی سورہ حجرات کی 26ویں پارے کی، پوری آیت نہیں پڑھی، اس کا کچھ حصہ پڑھا. اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے ایمان والوں. دیکھو ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ مخاطب بنا کر کے فرماتے ہیں اے ایمان والوں. اس میں دنیا بھر کے سارے ایمان والے آ گئے، ہم بھی داخل ہیں، اور مردوں کے تابع ہو کر عورتیں بھی آ گئی. قرآن میں اکثر جگہ مردوں کو جو حکم دیا جاتا ہے وہی عورتوں کے لیے بھی حکم ہوتا ہے. لہذا تمام ہی ایمان والے مردوں اور عورتوں کو اللہ رب العزت یہ حکم دے رہے ہیں کیا اجتنبوا کثیرا من الظن یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. اے ایمان والو تم بچو زیادہ گمان کرنے سے. کثیر کا لفظ زیادہ، اس کا مطلب کہ زیادہ گمان تمہارے جو ہوتے ہیں وہ بچنے کے قابل ہوتے ہیں. عام طور پر لوگ گمان جو ایک دوسرے کے بارے میں کرتے ہیں وہ گمان اچھے نہیں کرتا، اچھے نہیں ہوتے ہیں، اس لیے ان سے بچنے کا حکم دے رہے ہیں. پہلا ہی لفظ اتنا مؤثر ہے. ہماری حالت کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، بتا رہے ہیں
کہ تمہارے زیادہ تر گمان جو ہے وہ بچنے کے قابل ہوتے ہیں. بچو، بچنے کا حکم اللہ تعالیٰ دے رہے، تو بچنا ضروری ہو گیا. نہیں بچے گا تو یہ حرام ہو گیا. اگر اس کے خلاف بدگمانی کرے گا تو کیا کہلائے گا؟ یہ حرام کہلائے گا. صاف الفاظ ہے، قرآن پاک کی آیت ہے اور اس کا مطلب بھی واضح ہے. اس کا کوئی دو مطلب ہو ایسا تو ہے نہیں. بچو اس طرح وہ کہ ایک جانب رہو، دور رہو. کس سے؟ بہت سے گمانوں سے. کثیرم من الظن. یہ پہلا جو جملہ ہے وہ صاف الفاظ میں یہ کہہ رہا ہے کہ گمان میں زیادہ تر تمہارے گمان جو ہیں وہ صحیح نہیں ہوتے ہیں، اس لیے ان سے بچو. اب ہر ایک اپنے اپنے بارے میں سوچے کہ میں جو گمان دوسروں کے بارے میں کرتا ہوں اکثر وہ غلط ہوتے ہیں، اکثر وہ غلط ہی ہوتے ہیں. بعد میں جب حقیقت سامنے آتی ہے تو یار میں نے ایسا سمجھا تھا لیکن یہ تو ایسا نکلا. اپنے اوپر تجربہ کرو، اپنے گمانوں کا تجزیہ کرو، اپنے گمانوں کے بارے میں سوچو کہ ہمارا یہ گمان صحیح نکلتے ہیں یا غلط ہوتے ہیں. یہ بھی ہمیں اس کو کہتے ہیں احتساب، اپنا احتساب کرنا، اپنی حالت کو سمجھنا، اس میں غور کرنا کہ میں کہاں تک صحیح، دوسروں کے بارے میں میرا سوچنا کہاں تک صحیح ہوتا ہے، کہاں تک غلط ہوتا ہے، کیا نکلتا ہے حقیقت میں. ایسا آپ سوچو گے تو پتہ چلے گا واقعی میں اللہ رب العزت کا کلام بالکل 100% صحیح ہے. کثیر کا لفظ فرما کر کثیر من الظن سے بچنے کا حکم جو دیا ہے وہ اسی لیے دیا کہ واقعی میں زیادہ گمان ہمارے غلط ہوتے ہیں، اس لیے ایسا حکم دیا ہے. آگے فرمایا ان بعد الظن اسم. یقیناً آگے ان کا لفظ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گمان کا تھوڑا سا حصہ بھی گناہ ہے. اسم معنی گناہ، جس کو اللہ تعالیٰ گناہ کہہ رہے ہیں. اب اس کے گناہ ہونے میں کوئی شک ہوا؟ شک کرنا ہی ہمارا صحیح نہیں ہوگا، غلط ہوگا. اس میں بعض کا لفظ لگا کر فرمایا ہے ان بعد الظن. ظن کا بعض حصہ بھی گناہ ہے. اس لیے کثیر تمہارے جو ظن ہوتے ہیں وہ بچنے کے قابل ہے. ان سے بچو، اپنے آپ کو بچاؤ. بچانے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے لیے حدیث میں فرمایا ظنوا بالمؤمنین خیرا. ایمان والوں کے بارے میں تم اچھا گمان رکھو، خیر اور بھلائی کا گمان قائم کرو. کوئی اچھا مطلب لے لو. مثال دیتا ہوں، کوئی آدمی رمضان کے مہینے میں دن کے اندر ہوٹل میں سے نکلا، آپ نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ یہ ہوٹل میں سے نکلا ہے، تو اول وہلے میں ذہن میں تمہارے اندر غلط گمان قائم ہوگا کہ آون رجوع راسل سے کھاوا کھائی نہ آ، یہ بدگمانی ہو گئی. تو اب اس کے بارے میں اچھا گمان، اچھا مطلب بھی ہم نکال سکتے ہیں کہ بھئی کھانے کے لیے نہیں گیا ہوگا، اندر کسی سے بات کرنے کے لیے گیا ہوگا. اور اگر وہ جو ہے ہاتھ دھو کر کے آ رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس میں کچھ جو ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ہاتھ اس کا جو ہے دھونے کے قابل ہو، گندا ہوا ہو، اس لیے ہاتھ دھویا ہو. یہ اچھا مطلب لینے کا طریقہ ہے، اچھا گمان کرنے کا طریقہ ہے. بعض مرتبہ آدمی کا ہاتھ گندا ہو جاتا ہے تو آدمی دھو جاتا ہے. تو یہ صحیح مطلب ہم نے دماغ میں لیا تو یہ ہے اچھا گمان کرنا، اچھی تعویل کرنا، اچھا مطلب لینا. یہ ضروری، اس کا حکم ہے حدیث شریف میں
ظنوا بالمؤمنین خیرا، اور یہ ایسا کرنے سے ہم بدگمانی سے بچ سکتے ہیں۔ کثیر من الظن سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایمان والا ہے، یہ کوئی روزے کی حالت میں تھوڑی کھانے کے لیے گیا ہوگا، ہاتھ دھویا ہے تو ہاتھ اس کا ناپاک ہوگا اس لیے دھویا ہے، اس کے لیے گیا ہے، گندا ہو گیا تو ہاتھ اس لیے دھونے کے لیے گیا ہے، ایسا کچھ مطلب نہیں۔ یا کوئی اور مطلب اچھا لے لو کہ اس کا کوئی آدمی بیمار ہے بیچارہ، تو اس بیمار آدمی کے لیے جو ہے وہ کھانا لینے کے لیے گیا ہے اور وہ کھانا جو ہے لے کر کے جا رہا ہے، تو اپنے لیے وہ کھائے گا اور جو ہے تندرست ہے اور روزہ نہیں رکھا ہے، ایسا غلط مطلب کیوں رہتے ہو؟ کوئی بیمار آدمی کے لیے روزہ نہ رکھنا جائز ہے بیماری کی وجہ سے، تو اس کے لیے بیچارے کھانا لے کر کے جا رہا ہے، ایسا صحیح مطلب کیوں نہیں رہتے؟ یہ تو ایک مثال ہوئی، ایسی بہت سی مثالیں ہیں، بہت سی مثالوں جگہوں میں ہم لوگ اولے پہلے میں کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں تو فوراً اس کے بارے میں غلط گمانی قائم کر لیتے ہیں۔ تو یہ ہے ہمارا مرض، یہ ہماری روحانی بیماری، جس سے اللہ رب العزت ہم کو منع کر رہے صاف الفاظ میں، اس لیے یہ حرام درجے کا گناہ ہوا۔ اس کے لیے اسم کا لفظ بھی صاف طور پر بول رہے اللہ تعالیٰ۔ اس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ برباد ہو رہا ہے، ہماری رہن سہن ہم کیسی ہو رہی ہے، آپس میں جھگڑے لڑائیاں اسی بدگمانی کے نتیجے میں ہوتی ہے۔ یہی بدگمانی آدمی کی پھر زبان سے وہ بات جو دماغ میں ہے اس کو نکالے گا تو غیبت ہو جائے گی، اور دوسرا کہے گا کیوں تم نے میرے بارے میں ایسی بات کہی، غلط بات تم نے کہی میرے بارے میں، اور واقعی میں وہ غلط ہی کہی ہے، تو اس کو غصہ آئے گا بھی اور جھگڑا کرے گا۔ تو اس کا نتیجہ جھگڑا ہے کہ نہیں؟ دنیا میں جھگڑے لڑائیاں جو ہوتی ہے وہ بدگمانی سے شروع ہوتی ہے، اس کی ابتدا بدگمانی سے ہوتی ہے۔ بدگمانی جب ہوتی ہے تو پھر آدمی یہ ٹوہ میں رہتا ہے، اس کے واقعے میں نے بدگمانی کی ایسا ہے جس کے اندر ہے بھی یا نہیں ہے، تحقیق کروں میں تو تاکہ میں اچھی طرح سینہ ٹھوک کر کے کہہ سکوں کیا اس نے ایسا کیا ہے دوسروں کے سامنے۔ یعنی غیبت کرنے کے لیے دلیل گویا تو اپنے سچے ہونے کی دلیل تلاش کرتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں تجسس۔ تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، ایسا بھی مت کرنا، تجھے اس کے پیچھے پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے اندر یہ عیب ہے کہ نہیں ہے، اس کی تحقیق کرنے کا تجھ کو ہم نے مکلف نہیں کیا ہے، کیوں اس کے پیچھے بڑھتا ہے؟ اپنے عیب کی فکر کر، تیرے اندر کیا عیب ہے اس کو دور کرنے کی فکر کر، تو اس کا مکلف ہے۔ دوسروں کی عیبوں کو تلاش کرنا یہ کب ہوتا ہے؟ جب آدمی اپنے کو اچھا سمجھتا ہے، اپنے کو اس سے اچھا سمجھتا ہے، بڑا سمجھتا ہے، تو اس کو خراب سمجھتا ہے، اس لیے اس کے عیبوں کو ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے۔ تو اس کی اندر اس کی وجہ جو تکبر ہے، تکبر اندر ہوتا ہے، اس کی وجہ سے دوسرے کو کے عیبوں کو ڈھونڈتا ہے اور پھر اس کو دوسروں کے سامنے بیان کر کے غیبت کا گناہ بھی کر لیتا ہے۔ یہ تینوں گناہوں کو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اسی ترتیب سے، کیونکہ اسی ترتیب سے یہ وقوع پذیر ہوتے ہیں، واقعہ اسی طرح ہوتا ہے، اس لیے یہ آیت کریمہ بہت اہم ہے ہمارے معاشرے کو درست کرنے کے لیے، ہماری رہن سہن کو اچھی بنانے کے لیے۔ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں باپ بیٹے بہو پوتا وغیرہ، اور بدگمانی کی وجہ سے پھر جو ہے دل ایک دوسرے سے میلا رکھتے ہیں، ایک دوسرے سے کٹے ہوئے رہتے ہیں، ایک دوسرے سے جو ہے دل ان کا جب میلا ہوگا تو کیا ہوگا اس کا نتیجہ؟ بدگمانی ہوگی، لیے اس کو لیے پھریں گے، تو یہ تو حرام کا گناہ ہوا، اور اس کی وجہ سے آپس میں جوڑ اور محبت نہیں ہوگی، آپس میں جو ہے
دل ایک دوسرے سے نہیں ملے گا، خوش نہیں ہوگا، بلکہ جو ہے آدمی ایسا ہے تو ایسا کرتا ہے. تو یہ بدگمانی اتنی خطرناک چیز ہے کہ ہمارے معاشرے کو، ہمارے رہن سہن کو خراب کر دیتے ہیں، ہمارے رہن سہن کو کڑوا بنا دیتے ہیں. اس لیے بھائی ضروری ہے کہ ہم ہمارے رب کے ان احکامات کے اوپر عمل کریں، تو ہمارا معاشرہ پاکیزہ ہو جائے گا، اور ایسا ہو جائے گا کہ ایک دوسرے سے خوشی ہوگی، ایک دوسرے کے اچھائیوں کو دیکھیں گے، عیبوں کو نہیں دیکھیں گے، تو اس سے کیا ہوگی؟ ایک دوسرے سے خوش رہیں گے، اور ایک دوسرے سے خوش رہنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے. اس کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ یار یہ آدمی میں تو یہ خوبی ہے، اس میں تو یہ خوبی ہے، اتنا اچھا آدمی ہے یہ، تو اس سے خوشی ہوتی ہے آدمی کو. اور اس کی برائیاں سامنے رہے گی تو کڑھن رہے گی، اس کا دل دماغ پریشان رہے گا، ایسا جو ہے کہے گا اپنے انداز سے آتا ہو. تو بھی دیکھو، اپنے دل کو خراب رکھنا اور دوسرے سے کٹا ہوا رہنا یہ خود بلا اور آفت نہیں ہے، دنیا کی پریشانی کی چیز نہیں ہے. تو پھر دنیا بھی پریشان اور آخرت بھی برباد. اللہ کی نافرمانی ہوئی تو آخرت میں اس گناہ کی سزا ملے گی. تو جس سے آخرت میں سزا ہو اور دنیا میں پریشانی ہو، ایسا کام کرنا یہ کوئی عقل مندی ہے کہ بے وقوفی ہے؟ بے وقوفی ہے. یہ جو بچہ ہے اس کے والد مجھے ایک دن اپنا حال سناتے ہوئے، ہر مہینے میں اپنا حال سناتے ہیں فون سے، اور وہاں آ جاتے ہیں تو اپنے زبانی احمدآباد سے جو ہے گٹھامن آتے ہیں. گٹھامن ایک مجلس ہوتی ہے مہینے میں، تو وہاں آتے ہیں اور یہ حالات سناتے ہیں، بہت اچھے حالات سناتے ہیں. وہ کہتے ہیں مجھے تو یہ بدگمانی سے اور اس طرح غیبت سے ایسی نفرت ہے جیسے کہ پاخانہ سے نفرت ہوتی ہے. ہمارے بعض ایسے ہم سے اصلاحی تعلق رکھنے والے جو ہے وہ اس درجے تک پہنچ گئے ہیں اصلاح کراتے کہ گناہوں سے ان کو ایسی نفرت، بد نظری سے ایسی نفرت، اور اسی طرح جو ہے غصہ کرنے سے ایسی نفرت کہ جیسے پاخانہ سے آدمی کو نفرت ہوتی ہے. یہ حال ہمارا بھی رہا ہے. جب حضرت مسیح الامت جلال آبادی کی خانقاہ میں ہم جاتے تھے جلال آباد رمضان میں، تو ہمارا بھی ایسا حال ہوتا تھا. تو یہ حال ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا. تو وہ بتا رہے تھے کہ اچھا گمان رکھنے سے خوشی ہوتی ہے، اپنے گھر میں اپنے لوگوں سے اچھا گمان رکھنے سے خوشی ہوتی ہے، اور بدگمانی سے دماغ پر بوجھ رہتا ہے اور لوٹ رہتا ہے. خوشی نہیں ہوتی بلکہ اوپر سے پریشانی ہوتی ہے. تو بہرحال یہ تجربات کی باتیں بھی ہے، تجرباتی باتیں بھی ہے، پکی باتیں ہیں، مشاہدے کی باتیں ہیں، اپنے اوپر گزرنے والی باتیں ہیں. تو اس لیے میں بہت آسان کر کے عقلی انداز میں اللہ رب العزت کے احکامات کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، جن احکامات کے خلاف ہماری زندگیاں چل رہی ہے اور اس کی وجہ سے ہم پریشان ہیں دنیا میں، اور آخرت میں اس کا عذاب، اگر توبہ کے بغیر گئے تو آخرت میں اس کا عذاب طے ہے. اللہ کی نافرمانی کا کبھی یہ حرام گناہ ہے، حرام درجے کا گناہ ہے، اور توبہ نہیں کی مر گیا. اور ایسے ہے گناہ کرتے رہتے ہیں، توبہ نہیں کرتے، اور اسی میں موت آ جاتی ہے. آخرت میں عذاب بہت سخت بھاری ہے، عذاب آخرت، قبر کا عذاب بھی، دوزخ کا عذاب بھی بہت سخت. سوچو اس کو، یہ بات یقینی ہے، دوزخ حق ہے، جنت حق ہے. یہ جو تہجد اس سے پہلے جو دعا پڑھنا مسنون ہے، اس کے ذریعے سے ہماری ہی تربیت مقصد ہے کہ ہم اس کا استحضار رکھیں، اس کا دھیان ہر وقت ہمیں رہے. اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی عذاب کی شدت. 7واں پارہ رات کو پڑھا گیا تراویح میں، تو اس میں کیا پڑھا ہے؟ اعلموا ان اللہ شدید العقاب. اعلموا، جان لو تم لوگ،
کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب سخت ہے. اعلموا ان اللہ شدید العقاب، جان لو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب سخت ہے. آگے کیا ہے؟ اعلموا وان اللہ غفور الرحیم، اور اس بات کو بھی جان لو کہ اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے ہیں. توبہ کر لو گے تو معاف بھی کر دیں گے، اگر توبہ نہیں کی تو سخت عذاب ہوگا. غفور الرحیم، اور صرف توبہ سے کرنے سے گناہ ہی معاف کر دیں گے اتنا نہیں، بلکہ رحم بھی کریں گے تمہارے اوپر. توبہ ایسی چیز ہے کہ تم اللہ کے پیارے بن جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ تم کو پر رحم بھی کریں گے، جنت بھی دیں گے. لیکن توبہ سچی ہونی چاہیے، پکی ہونی چاہیے، اس کے تمام شرائط کے ساتھ ہونی چاہیے، سرسری نہیں ہونی چاہیے. خیر، تو یہ آیت میں اللہ تعالیٰ کی دونوں شانیں بیان کی ہے. بعض لوگ شیطان اور نفس کے دھوکے میں آ کر اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف کر دیں، اس کے ساتھ شدید العقاب بھی تو ہے، یہ بات بھی تو کہی ہے اس آیت میں. اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں جو ہے چھوڑتا ہے؟ دونوں باتوں کو سامنے رکھنا. اللہ تعالیٰ نے تو دونوں باتوں کو سامنے رکھنے کا حکم دیا ہے. اعلموا کا مفعول دونوں ہے، دونوں جملے ہیں. دونوں باتوں کو علم میں رکھو. ایک ہی بات کو علم میں رکھنے سے شیطان تم کو دھوکے میں ڈالے گا. اعلموا سے شروع کیا ہے. اعلموا یہ اس کے بغیر نہیں ہے یہ جملہ. اعلموا کیوں کہا ہے؟ یا اس پر غور کرو. اس کا علم، یقینی علم اپنے اندر رکھو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب سخت. اس کو پہلے بیان کیا، اس کو پہلے بیان کیا ہے، اور ہم اس کو بعد میں بھی نہیں بیان کرتے، صرف غفور الرحیم ہونا ہی بیان کرتے. اللہ تعالیٰ پہلے کیا بیان کرتا ہے؟ شدید العقاب ہونے کو پہلے بیان کرتے ہیں. اس کو تو بھول جاتا ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ انسان کی رگ اس سے واقف ہے. اس کی کون سی رگ کو پکڑنا ہے، اس کے لیے جو ہے پہلے اس کو بیان کر رہے ہیں. اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم. یہ بات بھی یقینی ہے، لیکن غفور کس کے لیے ہے؟ توبہ کرنے والوں کے لیے. بغیر توبہ کے معاف کر دیں گے ایسا ہے نہیں. کبائر جو ہے، بڑے بڑے جو گناہ ہے اور حرام جو کام ہے، ان کے لیے توبہ شرط ہے. توبہ کے بغیر وہ معاف نہیں ہوتے ہیں. چھوٹے گناہوں کو اللہ تعالیٰ عبادات کے ذریعے سے بھی معاف کر دیتے ہیں، تراویح سے، روزے سے اور دوسری عبادتوں سے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں چھوٹے گناہوں. ان الحسنات یذہبن السیئات، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے قاعدہ بیان فرمایا کہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہے. تو اس سے مراد کیا ہے کہ نیک کام جو ہے ان سے چھوٹے جو گناہ ہوتے ہیں، سیئات سے مراد یہاں پر چھوٹے گناہ ہیں، چھوٹے گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں. یہ بات تم کہو کہ کہاں سے کہتے ہو؟ تو علماء نے اس کو اس طرح سے سمجھا ہے کہ دوسری جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم بچو گے بڑے بڑے گناہوں سے، اگر تم بچو گے بڑے بڑے گناہوں سے تو نکفر عنکم سیئاتکم، تو تمہارے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوں گے نا اس کو تو ہم معاف کر دیں گے. معلوم بات ہے، بڑے گناہوں سے تو بچنا ضروری ہے، اور ہو گئے ہیں تو توبہ ضروری ہے، اس کے بغیر کام نہیں چلے گا. ان تجتنبوا کبائر، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. وہ سیئات کا لفظ آیا اس میں، ان الحسنات یذہبن السیئات، وہ سیئات کا لفظ یہاں پر آیا ہے. اور کبائر کے بارے میں کیا فرمایا؟ بچنا ضروری ہے، اور اگر ہو جائے تو توبہ ضروری ہے. یہ سب اسی آیت سے ثابت ہے. اللہ رب العزت بہت بڑے مہربان ہیں، بہت بڑے مہربان ہیں. ان کی مہربانیوں کو ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں. ہمارے لیے پوری دنیا کی چیزیں بنائی، واہ واہ، کیسے کیسے درخت، کیسے کیسی جڑی بوٹیاں، کیسی کیسی کھیتیاں، کیسے کیسے پھل، کیسی کیسی سبزیاں، کیسے کیسے جانور، ان کا گوشت حلال کیا، خرگوش اور ہرن اور پتہ نہیں جو ہے کبوتر، اور یہ جو ہے جس کا گوشت ہم عام طور پر کھاتے ہیں تو جانتے ہی ہے سب. بہرحال
اللہ رب العزت نے ہم کو حکم دیا کہ یہ ہماری بنائی ہوئی مخلوق ہے، سمندر میں سے مچھلی کو پکڑو اور اس کو ذبح کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کھاؤ، اس کو پکا کر کے کھاؤ۔ واہ واہ، کیسے مہربان آقا ہے۔ اب وہ ہمارے فائدے کے لیے کچھ احکام دیتے ہیں کہ ایسا مت کرو، بدگمانی مت کرو، کسی کے عیب کی کو تلاش مت کرو، مجھے مسلمان بھائی کے بارے میں اچھا گمان رکھو، اچھا مطلب لینے دماغ سے سوچو تو نکل آئے گا اچھا مطلب، یہ حکم ہے۔ آج ہماری زندگیاں بالکل اس کے خلاف ہے، اس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں لڑائیاں، جھگڑے، طرح طرح کی پریشانیاں، نا اتفاقیاں، طرح طرح کی جو ہے ناچاکیاں ایسی بڑی ہوئی ہے، طلاق کی نوبت آتی ہے، میاں بیوی میں کیا ہوتا ہے، بعض بدگمانی ہوتی ہے، بدگمانی پر تعمیر خرید کر دیتے ہیں لمبی چوڑی، یہ سب جو ہے جوانی میں آدمی ایک دوسرے کے مزاج کو، میاں بیوی ایک دوسرے کے مزاج کو پہچاننے میں بہت دیر ہوتی ہے، بہت دیر لگتی ہے۔ جوانی میں آدمی جو ہے جلد بازی میں بدگمانی میں اس کو برا جو ہے اس کو برا سمجھ کرتے اور غصہ کرتے، پھر ایک دوسرے کا دل جو ہے خراب کر کے پھر وہ رشا کر کے چلی گئی ماں باپ کے گئے، اور پھر یہ جو ہے غصے میں آ کر طلاق دے دیتا ہے۔ بعض مرتبہ وہ بھی زبان سے بولتے آپ وہ علی دے طلاق لو جو ہے، تو یہ بھی جا کہاں علی دیدی پھٹی اب آپ غصہ نہ اندر آپ جو ہے تھوڑی دیر میں جو ہے آئی تھی، پھر اس کے بعد پچھتاتے ہیں، روتے پھرتے ہیں، آؤ بہروشا مرض ہے اور اسے کئی مرض ہے، اور یہ خیالات اب نئے دوسری قسم کے شروع ہو جاتے ہیں۔ ابھی سوچیں کو اب شروع ہوئے زبان تھی بولوا باتیں بہت سوچوں ضروری سے، ورنہ گھر برباد ہو، پتہ نہیں کیا کیا آگے مسائل پیش آ جائے، فورج کے بھرن پوشن، پتہ نہیں کیا کیا جو ہے سرکاری لفڑے پیش آ جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ، دین کی صحیح سمجھ عطا۔ اللہ رب العزت ہی سے اس کو مانگنا ہے، ہدایت کا سوال ہر رکعت میں ہم کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، آپ ہم کو سیدھا راستہ، دین اسلام کا راستہ جو سیدھا راستہ ہے جنت جانے، جنت میں پہنچنے کا، وہ ہمیں بتلائیے اور اس پر چلائیے، اس کے اوپر صرف بتلائیے نہیں، اس کے اوپر چلائیے۔ یہ بھی ہے ایک ترجمے میں حضرت جو ہے معارف القرآن ادریسی، اس میں دیکھو اس کا ترجمے میں کیا لکھا ہے، اہدنا کے ترجمے میں سیدھا راستہ بتلائیے اور اس پر چلائیے اور منزل مقصود تک پہنچائیے، سب اس میں آ گیا۔ بہرحال یہ سب باتیں جو ہے عمل کرنے کی، صرف سننے کی نہیں ہے، سننا کافی نہیں، ہم تو بہت سنتے ہیں، بہت سی باتیں سنتے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد میں عمل کرنے کا ارادہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس بات کو دوبارہ دماغ میں لے کر کے میری زندگی اس کے خلاف ہے، اس کی وجہ سے میں پریشان ہوں، میرا گھر پورا پریشان ہے، آپس میں نا اتفاقیہ ہے، یہ بدگمانی ہی اس کی جڑ ہے اور کچھ نہیں، بدگمانی ہی کے اوپر ساری باتیں آگے تجسس کرتے ہیں، جب بدگمانی ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد میں اس کے عیب کو تلاش کرتے ہیں تاکہ جو سینہ ٹھوک کر کہہ سکے، ارے بھائی کاہے کو اس کے پیچھے پڑتے ہو، اللہ تعالیٰ نے جس سے منع کیا تم ایسا کام کیوں کرتے ہو؟ یہ پریشانی کی کام ہے، پریشانی میں ڈالنے والی باتیں ہیں۔ ہمارا رب بڑا مہربان ہے، اس لیے وہ ہم کو ایسی چیزوں سے منع کرتے ہیں کہ بدگمانی بھی مت کرو اور تجسس بھی مت کرو، فلا تجسسوا، صاف الفاظ میں تجسس سے منع کیا، جاسوسی کرنا، یعنی کسی کے عیب کو تلاش کرنا، چپکے سے کسی کے اندر کیا خرابی ہے چپکے سے معلوم کرنا، جاسوس بن کر کے رازدارانہ انداز سے گال لینا، جس کو گجراتی میں کہتے ہیں، بعض لوگ اس سے ہی گال لیتے ہیں، یعنی گال لینا سمجھتے ہو، یہ کچھ ایسے الفاظ محاورے ایسے آئے ہوتے ہیں کہ وہ اس کو جو ہے لوگ نہیں سمجھیں گے، آ جاتے زبان پر، گجراتی میں گال لے ایسا کہتے ہیں، گال لے، یہ بھی ایک محاورہ ہے، گجراتی کا محاورہ ہے، اس کو میں نے اردو میں بات، اب اردو والے بیچارے کیا سمجھیں گے،
اور یہ گجراتی کی بات کو اردو میں اسی طرح سے بولنے کا بات سمجھ میں نہیں آتی. خیر، اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ حرام درجے کے گناہ ہے، بدگمانی بھی اور تجسس یعنی کسی کے عیب کو تلاش کرنا، یہ بھی حرام ہے. اور آگے غیبت اس کے نتیجے میں ہوتی ہے. جب اس کا کوئی عیب تلاش کرنے سے مل گیا تو وہ آدمی دوسروں کے سامنے گاتا پھرتا ہے. تو آدمی تو ایسا ہے، میں نے خود اس کو ایسا دیکھا ہے. اس کے اندر ارے بھی دیکھا ہے تو تبھی تو یہ تو دوسروں کے سامنے جو بیان کرے گا وہ غیبت کہلائے گی. اگر اس میں وہ عیب نہ ہوتا اور کہتا تو اس سے بھاری گناہ بہتان کا گناہ ہوتا. تو اس زبان سے کیسے کیسے گناہ ہو جاتے ہیں. غیبت کا گناہ بھی حرام، اس سے بھی صاف الفاظ میں منع کیا ہے قرآن پاک. گول مول الفاظ نہیں ہے. فلا یغتب بعضکم بعضا، اسی آیت میں یہ تینوں گناہوں کو اسی ترتیب سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. اس لیے کہ اسی ترتیب سے واقعہ پیش آتا ہے کہ پہلے آدمی کسی کے بارے میں بدگمان ہوتا ہے، پھر اس کا گمان صحیح ہے کہ نہیں اس کی تحقیق کرتا ہے اور عیب واقع میں اس کے اندر ہے کہ نہیں اس کی تلاش کرتا ہے، اس کی تلاش میں رہتا ہے. اس کو تجسس کہتے ہیں. اور جب وہ عیب مل جاتا ہے پھر اس کو دوسروں کے سامنے بیان کرتا ہے. اس کا نام غیبت کرنا. تو اسی ترتیب سے یہ تینوں گناہ ہوتے ہیں. اس بنا پر اس ترتیب سے اللہ تعالیٰ نے بچنے کو فرمایا کہ پہلے تم بدگمانی سے بچو. بدگمانی سے بچو گے تو آگے کا گناہ ہی نہیں ہوگا. بدگمانی اپنے اچھا گمانی کرنے کی صفت اگر اپنے اندر عادت ڈال دی، اچھا گمان کرنے کا بھی طریقہ میں نے بتایا، اچھا مطلب لینے کا طریقہ بھی بتایا مثال دے کر. ایسا کوئی بھی بات ہو تو اس میں اچھا مطلب ہی لینے کا جو ہے سوچا کرو، سمجھے. اس کی مشق کرنی پڑے گی. اس کے لیے اپنے آپ کو اچھا مطلب لینے کا جو ہے عادت اس کی ڈالنی پڑے گی. ہر موقع پر عادت ڈالنی پڑے گی. اچھا مطلب سمجھ میں ہی نہ عادت ہو، کسی سمجھدار آدمی کے سامنے کہو تو وہ کوئی نہ کوئی اچھا مطلب اس میں سے نکال کر آپ کو دے گا. تو آپ کو اچھا مطلب نکالنے کا ڈھنگ آ جائے گا. ہاں اس طرح سے اچھا مطلب اس کا نکال سکتے ہیں. خیر، اللہ تعالی ہم سب کو ان حرام درجے کے گناہوں سے بچاوے جو ہماری رہن سہن کو بہت زیادہ آپس کے اندر پریشانیوں کا ذریعہ بنائے ہوئے ہیں اور آخرت کو بھی برباد کرنے والے ہیں. اور ان تینوں گناہوں کی جڑ کیا ہے؟ تکبر. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تینوں جو گناہ ہوتے ہیں اس کی جڑ کیا ہے؟ تکبر. جب آدمی اپنے کو بڑا سمجھتا ہے، دوسرے کو خراب سمجھتا ہے تو اس کے بارے میں بدگمانی قائم کرتا ہے اور پھر اس کے عیب کو تلاش بھی کرتا ہے، پھر اس کو زبان سے بیان بھی کرتا ہے. غیبت کرنا اس بات کی علامت ہے کہ اپنے کو آدمی اچھا سمجھ رہا ہے اور اس کو خراب سمجھ رہا ہے، اس لیے اس کی غیبت کر رہا ہے. تو تکبر اس کی جڑ ہوئی. اور تکبر کا علاج کیا ہے؟ تواضع. تکبر کی ضد کیا ہے؟ تواضع. اپنے کو خراب سمجھنا. تواضع کے معنی اپنے کو برا سمجھنا، اپنے کو خراب سمجھنا، دوسروں کو اچھا سمجھنا. یہ ہے تواضع کی حقیقت. یہ تکبر کی بالکل ضد ہے. تکبر بہت خطرناک گناہ ہے، حرام درجے کا گناہ ہے. وَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ. قرآن میں صاف طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ بہت برا ہوگا، یعنی دوزخ ہوگا. تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ بہت برا ہوگا. اللہ تعالیٰ بہت برا اس کو کہے مطلب کیا؟ دوزخ. لہذا اپنے دل کو تکبر سے پاک کرنا بھی ضروری ہے. کیسے پاک کرے؟ تکبر اپنے اندر ہے کہ کیسے نکالے؟ آسان نسخہ حدیث شریف کیا آیا ہے کہ جو ملے تم کو اس کو سلام میں پہل تم کرو. پہلے تم سلام کرو گے تو تمہارے اندر سے تکبر نکل جائے گا.
اور اس کے لیے حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ البادئ بالسلام بریء من الکبر، سلام میں پہل کرنے والا، پہلے سلام کرنے والا آدمی تکبر سے بری ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے، تکبر اس کے اندر سے ختم ہو جاتا ہے۔ پہلے کون سلام کرے گا؟ جو اپنے کو چھوٹا سمجھے گا، اور جو بڑا سمجھتا ہوگا وہ انتظار کرے گا وہ مجھے سلام کرے، اس کا نفس اندر سے اس کو سلام کرنے کے لیے رکاوٹ بنے گا، یہ سلام کرے۔ تو ایسا یہ اندر کا مرض جو ہے وہ نکالتا ہے خرچ کرتے، کیا؟ سلام میں پہل کرنا، پہلے سلام کرنا۔ ہم یہاں جو یہاں رہتے ہیں، لیکن یہاں سے جو باہر ملاقات ہو، اتنا فاصلہ ہو گیا تو اس کو بھی سلام کرنے کا حکم ہے۔ یہاں جو ہے حدیث شریف میں ہے تو کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان سے ملے تو اس کو سلام کرے، اور جب پھر دونوں کے درمیان میں کوئی درخت حائل ہو جاوے یا کوئی دیوار حائل ہو جاوے، یعنی کوئی درخت کے پیچھے سے وہ آ جاوے، اتنی دیر وہ غائب رہا تو بھی دوسری مرتبہ سلام کرے۔ دیوار کے پیچھے سے وہ وہی آ گیا، ابھی تو اس کو سلام کیا ہے، پھر آ گیا تو پھر سلام کرو۔ اتنی سلام کی کثرت کرنے کا حکم ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ سلام کرتے ہی نہیں۔ یہاں دادا بیکار تو ریش ہو کر سے سلام کروانا تو سوکھ بھیگا رہتا تو سلامتی نہیں دعانا محتاج سے ہی بھی تمہیں بھی تمہارے جواب میں سے وعلیکم السلام کیا کر تو سلامتی کی دعا ملے گی۔ اور بھی زمانے میں حالات جو ہے آپ کے سامنے ہے، ہماری سلامتی خطرے میں ہے، ہمارا ایمان خطرے میں ہے، ہمارے مال جان آبرو یہ سب خطرے میں ہے۔ حالات آپ کے سامنے مجھ سے زیادہ ہے، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ اس زمانے میں سلامتی کو عام کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ سلامتی کی دعا السلام علیکم، جو ملے السلام علیکم، تو یہ سلامتی کی دعا ملے گی۔ وہ بھی جواب میں وعلیکم السلام کہے گا تو اس کو بھی سلامتی کی دعا ملے گی۔ ارے بھائی اس کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تکبر سے پاک بھی ہو جائیں گے سلام میں پہل کرنے سے، اور سلامتی کی دعا اس کی طرف سے جواب میں ہم لوگ کو مل جائے گی۔ کتنا بڑا فائدہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک میں مستقل احکام آئے ہیں سلام کرنے کے بارے میں۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں کو سلام کرو۔ اپنا گھر ہے، اپنے لوگ گھر میں ہے، اپنی بیوی ہے، اپنے بچے ہیں، ان کو سلام کرو۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ۔ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ کا لفظ سے ایک بات نکالی ہے کہ اگر گھر میں تم جاؤ اور اس میں کوئی نہ ہو، تمہیں دروازہ کھول کر کے اندر دروازہ بند تھا، اندر کوئی ہے ہی نہیں، جاؤ تو اس وقت بھی سلام کرو۔ لیکن اس وقت سلام کرنے کے الفاظ کیا ہوں گے؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ سلامتی اللہ کی طرف سے سلامتی ملے ہم کو اور اللہ کے تمام نیک بندوں کو۔ تو سلامتی کی محتاج ہے کوئی نہیں ہے تو اپنے لیے بھی سلامتی کی اپنے کو سلام کرو۔ اپنے کو سلام کرنا ہوا نا، السلام علینا۔ ارے تحیات میں نہیں پڑھتے السلام علینا تو کیا کرتے ہیں؟ السلام علینا کیا مطلب؟ سلامتی ہو ہمارے اوپر، اللہ کی طرف سے سلامتی نازل ہو ہمارے اوپر، جتنے نماز پڑھ رہے ہیں ہم سب پر، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر، چاہے آسمان پر رہنے والے فرشتے ہو یا زمین پر رہنے والی مخلوقات، انسان جنات جو بھی نیک ہے ان سب کو وہ سب سلامتی کے محتاج ہے۔ سلامتی ایسی چیز ہے کہ سب اس کے محتاج ہے۔ ہمارے نبی بھی محتاج ہے، وہ خود انہوں نے سکھایا ہے تحیات کا پڑھنے کا طریقہ صحابہ کو اور ان کے واسطے سے ہم کو۔ اس میں کیا ہے؟ السلام علیکہ ایھا النبی، پڑھتے ہو کہ نہیں؟ معلوم ہوا کہ سلامتی کے محتاج ہمارے نبی بھی تھے،
اور اپنی امت کو یہ سکھا گئے کہ تم نماز میں تحیات پڑھو تو اس طرح سے مجھے سلامتی کی دعا دینا، السلام علیکہ ایھا النبی، واہ۔ اور جب ہم نماز کا سلام پھیرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دو دعائیں دیتے ہیں۔ جتنے بھی ادھر نمازی ہے، انسان ہو، فرشتے ہو یا جنات، تو جنات بھی نیک ہوتے ہیں، وہ بھی شامل ہوتے ہیں، ان سب کو نیت سلامتی کی دعا دینے کی نیت دل میں رکھو۔ اسی طرح دوسری طرف سلام پھیرو تو وہاں پر بھی جتنے انسان، جنات اور فرشتے ہیں، ان سب کو سلام کرنے کی دل میں نیت رکھو۔ تو سب محتاج ہوئے کہ نہیں سلامتی کے؟ سب محتاج ہے، کوئی مستثنا نہیں ہے، نبی بھی مستثنا نہیں ہے، عباد صالحین بھی مستثنا نہیں ہے، فرشتے بھی مستثنا نہیں ہے، سب کو سلامتی کی ضرورت ہے۔ سلامتی ایمان، اپنی جان کی سلامتی، اپنے مال کی سلامتی، اپنے بال بچوں کی سلامتی، اپنے آبرو کی سلامتی، سب کی سلامتی کی ضرورت ہے۔ آج ہم کو اس کا احساس ہی نہیں ہے کہ ہم سلامتی کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں۔ سلامتی حاصل کرنے کا یہ طریقے ہے، سلام عام کرو، افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کا رواج دو، جو ملے اس کو سلام کرو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بچوں کو بھی سلام کرتے، چھوٹے بچے کھیل رہے ہوتے تھے، وہاں سے گزرتے، السلام علیکم، ہم لوگ کرتے سلام بچوں کو، چھوٹے بچے کا آپ شکروں سے سلام کروانا، سب یہ سلامتی نے محتاج نظر؟ ارے سلام کرو گے تو وہ بچے جواب دیں گے تم کو، وعلیکم السلام، وہ معصوم بچے جو ہیں تم کو سلامتی کی دعا دیں گے، ہم محتاج ہے کہ نہیں؟ فرشتوں کی نیت کرو گے تو فرشتے سلام کا جواب نہیں دیں گے، ایسے معصوم مخلوق کی طرف سے ہم کو سلامتی کی دعا نہیں ملے گی؟ ارے واہ واہ، کیسی کیسی باتیں اللہ رب العزت سلامتی کے بارے میں ابھی کہلوا رہے ہیں۔ آپ حضرات اس کی قدر کریں، سلام کا رواج ڈالیں، باہر بھی، مسجد کے باہر بھی، مسجد سے بازار میں، جہاں کہیں بھی جو ملے مسلمان بغیر سلام کے، ایک آمنے سے ادھر سے سامنے سے آیا مسلمان یہاں سے گیا اور دونوں گزر جاتے ہیں اور ایک دونوں میں سے ایک بھی سلام نہیں کرتا ہے، تو یہ سنت مؤکدہ کی تاریخ ہوئے، سنت مؤکدہ علی العین ہے، سنت مؤکدہ ہے یہ سلام کرنا، کہ جب دو مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے مل کر گزرے تو پھر سلام کسی ایک کی طرف سے ہونا ضروری ہے اور دوسرے کی طرف سے اس کا جواب دینا واجب ہے، اور جواب بھی آہستہ دینا کافی نہیں ہے، وہ سنے اس طرح سے جواب دو گے تو وہ جواب کہلائے گا، واجب ادا ہوگا، اس کے بغیر واجب ادا نہیں ہوگا۔ بعض لوگ آہستہ سے جواب دیتے ہیں کہ ہم نے جواب دے دیا، نہیں یہ کافی نہیں ہے، اس طرح سے نہیں، زور سے دو، یہ مسئلہ ہے، فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے یہ، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت پورا ہو گیا اسی میں، اور اصل جو بات چل رہی تھی بدگمانی اور تجسس اور غیبت، اس کے بارے میں آیت کریمہ جو پڑھی تھی، تو اس سلسلے میں بہت سی باتیں کام کی آ گئی، اس سے بچنے کا طریقہ بھی معلوم ہو گیا کہ اپنے اندر تواضع پیدا کرو، تو جڑ ہی کٹ جائے گی تکبر، اور تواضع پیدا کرنے کے لیے سلام کو عام کرو، سلام میں پہل کرو تو تواضع پیدا ہو جائے گی۔ یہ سب قرآن و حدیث ہی سے سب باری باتیں جو ہے، کوئی بات اپنی نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ان ٹھوس باتوں کی قدر کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے، محتاج ہے سبحان اللہ۔